ناظرین السلام علیکم. استقبال رمضان کے خاص پروگرام میں آج ہم نے جناب سید تصور الحسن گیلانی صاحب کو مدعو کیا ہے اور میرے ساتھ ناصر میر صاحب اس پروگرام میں ہیں. گیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کاوش نیو یارک ٹی وی حسب روایت اس سال بھی ماہ رمضان میں اپنی خصوصی نشریات جو کہ سحری اور افطاری میں پیش کرتا رہے گا، اور آج ایک معروف عالم دین جو کہ نیو یارک ٹرائی اسٹیٹ اور بلکہ یو ایس میں بڑے پاپولر ہیں، آج کاوش نیو یارک ٹی وی پہ ان کو مدعو کیا ہے. گیلانی صاحب آپ بسم اللہ کیجیے اور استقبال رمضان کے لیے کچھ اپنا ایک بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میں سب سے پہلے بارگاہ لا یزال میں، بارگاہ ربوبیت و وحدانیت و الوہیت و سمدیت میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا رب، وہ خالق و مالک، وہ پروردگار جو رات کے اندھیروں کو دن کی روشنی میں تبدیل کرنے پہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستیوں میں، اور جہاں دوریاں ہیں، کدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، انہیں محبتوں میں تبدیل فرمائے، اور دشمنوں کی دشمنی سے، بغض رکھنے والوں کے بغض سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، شر انسان سے، شر شیطان سے محفوظ فرمائے، اور کردار کشی کے، کریکٹر اسیسینیشن کے، غیبت کے، غلوف کے، نخوت کے، ریشہ دوانیوں کے، منافقت کے بتوں کو اپنے اذن خاص سے پاش پاش فرمائے. ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اور ہماری سوچ میں پروردگار اپنے کرم سے خیر کو غالب فرمائے اور شر کو نکال باہر فرمائے. میں سب سے پہلے کاوش ٹی وی نیو یارک کے پلیٹ فارم سے آرگنائزر محترم محمد ارشد آوان صاحب اور میزبان مکرم جناب قبلہ ناصر میر صاحب کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حسب سابق اس خوبصورت ترین عنوان پر مجھے مدعو کیا. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے ناظرین و سامعین کرام کے لیے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں اہل ایمان کو مخاطب فرما کے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، اے اہل ایمان، تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کرام کی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. یہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہے. اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی میرے اور آپ کے آقا مولا ہادی برحق، رحمت دو جہاں، خاتم النبیین، رسالت معاب، حضور اقدس، اکمل و اجمل، ارحم و اکرم، لطیف و اطہر، نبی کریم، رؤوف الرحیم، در یتیم، علیہ تحیت و تسلیم خطاب فرمایا کرتے تھے کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس ایک ایسا خوبصورت ترین برکتوں والا، رحمتوں والا ماہ مبارک جلوہ فگن اور جلوہ نما ہونے والا ہے، جس کے نوافل فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے اذن خاص سے 70 گنا بڑھا دیا کرتا ہے. اور پھر ایسا مقدس و مطہر عرفہ والا سربلند مہینہ کہ جس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت اتنی برکتوں والی اور اتنی نور علی نور ہے کہ مومن مسلمان روزہ دار بستر پہ سوتا ہے تو بستر اس کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ، اے خالق و مالک، اے پروردگار، اس روزہ دار کو جنت کے اعلیٰ بستر عطا فرما. وہ اٹھتا ہے، جوتا پہنتا ہے تو جوتا اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اس مومن کو، اس روزہ دار کو پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا. اور اگر وہ کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے دعا کرتے ہیں، لباس دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، اس کو جنت کے اعلیٰ لباس عطا فرما. اگر وہ برتن استعمال کرتا ہے تو برتن اس کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں. آقا کونین فرماتے ہیں حتیٰ کہ کائنات ارضی و سماوی کی ہر چیز اس روزہ دار کے لیے دعائیں کرتی ہیں. سمندر کی، دریاؤں کی مچھلیاں بھی اتنی دیر تک روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں. تو یہ اتنا خوبصورت ترین مہینہ ماہ مبارک ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ وہ خالق و مالک، وہ پروردگار ہمیں اس سے صحیح معنوں میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے رمضان المبارک کو ہمارے لیے نجات اخروی کا سبب اور بخشش کا بہانہ بنائے. سبحان اللہ. جناب قبلہ، آپ نے بہت بہترین طریقے سے تمہیداً جو ارشاد فرمایا ہے، ماشاءاللہ ہمارے ناظرین تو بہت اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. میں ابھی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا، فضیلت کی بات ہے. جی. کائنات میں ہم مسلمان ہیں تو کائنات میں ہمارا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جس نبی کی امت بنایا وہ سب سے اعلیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امتوں میں جو جس امت میں پیدا کیا وہ امت سب سے اعلیٰ. وہ امت جس کا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا امتی ہونے کا ہر نبی نے خواہش کا اظہار کیا. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماہ مبارکہ عطا کیے، جیسے کہ آنے والے جو ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں ماہ رمضان کا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ماہ محرم ہے، اس کے علاوہ میلاد کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشنے کے لیے بڑے خوبصورت بہانے اور کتنا وہ میں سمجھتا ہوں کم ظرف اور بدبخت ہوگا کو اتنے اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رات ہے، اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. آپ نے جیسا کہ فرمایا، میں مختصراً ایک دفعہ روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. جی. اللہ نے بولا کریں، اور انہوں نے 2 رکعت نماز 40,000 سال کے بعد اللہ سلام پھیرا. اچھا. اللہ نے فرمایا کہ اے جبریل تیری عبادت بہت اچھی، مقبول، یا اللہ اس سے بہتر اور کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل تیری 40,000 سال کی عبادت ایک طرف، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی صبح کی فجر کی 2 رکعت کی جو سنتے ہیں وہ ایک طرف. سبحان اللہ. وہ بڑھ کر ہے. ایسے ہی جو لیلۃ القدر میں عطا فرمائی. جی. ٹھیک ہے. جی. اور لیلۃ القدر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی، یعنی کہ ایک رات ہوتی ہے، کوئی بندہ کہتا ہو سکتا ہے مجھ سے مس ہو جائے. جی. اللہ تعالیٰ 21 سے لے کر 29 تک کوئی بھی پاک رات جو ہے اس میں لیلۃ القدر، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آخری شرح اس میں لیلۃ القدر تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے اس امت کو بخشنے کے لیے جی کتنے زیادہ ہمیں مواقع عطا کیے ہیں، اور ہمیں ان مواقع سے، اور خاص طور پہ جو ماہ رمضان ہے، اور جس کا خاص طور پہ دیکھیں جب روزہ دار کے منہ سے جو کیا اس کو کہتے ہیں بو آتی ہے، میں بو تو نہیں، بو کیا آتی ہے، اور اس بھوک کا اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. جی. آج تو ہمیں وہ محسوس، لیکن قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اجر روزے دار کو اجر قیامت کے دن. جی. اور اس کے ساتھ جنت کے 8 دروازے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان. اچھا. ریان بھی ایک کہہ سکتے ہیں آپ روزے کا ایک معنی ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ رمضان بیسیکلی اس کے لفظی معنوں میں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے جلا دینا، جل جانا. جی جی. تو مقصد یہ ہے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے نا، جب وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ جل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہر نیکی کا 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ. جی. یہ نہیں فرمایا کہ 70 گناہ ہی، اس سے بھی زیادہ. اور کیا کہ جو آپ نفل نماز پڑھتے ہیں وہ فرض کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. آپ اس ماہ رمضان میں آپ خیرات کریں، آپ 1 روپیہ خیرات کرتے ہیں آپ کو 70 روپے کا اور یا اس سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا. آپ 100 روپیہ کرتے ہیں وہ 70 گنا اس کا ثواب یا اس سے بھی زیادہ. یعنی کہ زیادہ سے بعض حضرت صاحب آپ تو ماشاءاللہ زیادہ اس بات کو ناظرین سے مخاطب ہوں گے اور بتائیں گے
लोग इसीलिए बाद लोग जो है ना मेजॉरिटी जो मुसलमानों की है हमारे हर पाकिस्तान में, मैं बाहर का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में या इधर अमेरिका, वो ज़कात भी उनकी कोशिश होती है रमज़ान में अदा करने की। जी बेशक। उसकी वजह यह है कि कोई भी नेकी का काम आप करेंगे तो आपको 70 गुना से या इससे भी ज़्यादा का सवाब मिलेगा। मैं ना आपकी बात मुकम्मल होती है, मैं जनाब अल्लामा गिलानी साहब से ये सवाल कि जैसे गिलानी साहब हम यहाँ वतन से बाहर हैं, अपने तगोदो में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जिन्हें कोई ना कोई जिस्मानी तकलीफ़ लाक होती है, और वो अब उनके सामने ये ज़रिया रोज़गार उसके भी वो क्या कहते हैं फ़राइज़ पूरे करने हैं ताकि बच्चों को हलाल खिला सकें, और उसके साथ साथ यानी बस मुश्किलात का शिकार हैं। अगर उन्हें फर्ज करें कोई ऐसी बीमारी है कि वो रोज़ा नहीं रख पाते, और रोज़ा अगर रखें तो वो यानी मसला होता है, उन्हें बिगड़ने का मसला है, फिर या काम वाम से वो जाते रहते हैं। तो ऐसे में क्या अगर इम्कान हो कि आप रोज़े नहीं रख पाएंगे तो वो कोई ऐसा अमल आप बता सकते हैं कि जो कि आप कुछ ना कुछ उसका कफ़ारा देते हैं, क्या करते हैं इस तरह का कुछ? जी, पहले तो अपने सामईन व नाज़रीन मुकर्रम की खिदमत में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जनाब नासिर मीर साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करके फिर आपके सवाल का मैं आंसर देता हूँ। जी। मीर साहब ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे मुक़द्दस व मुताहर नसब व निस्बत वाले महीनों को नाजिल फरमाया और हमारे लिए बख्शिश व निजात का बड़ा खूबसूरत बहाना अता फरमाया, बल्कि बहाने अता फरमाए। जी बेशक। तो आशिकों के इमाम मौलाना जामी रहमहुल्लाह, जिनकी किताब शरह जामी तमाम मकातब फ़िक्र के मदारस में पढ़ पढ़ा कर इस्लामिक स्कॉलर पैदा किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। वो फरमाते हैं कि रहमत हक बहाना मी जोयद बहाना मी जोयद, मेरा खालिक व मालिक, मेरा परवरदिगार, मेरा रब बहाने को पसंद करता है, किसी चीज़ का भाव नहीं पूछता। वाह। और फिर इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि जब मैदा खाली होता है तो मैदे के खाली होने की वजह से रोज़ादार के मुंह से जो बू आती है, लफ्ज़ बू जो है वो मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि एक बदबू होती है ना जी, बू के भी दो किस्में हैं ना, दो किस्में हैं। एक बदबू है कि बुरी, वो जो परेशान करे। अच्छा, मैदे के खाली होने की वजह से ये भी थोड़ी सी तकलीफ का बायस होती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि परवरदिगार खालिक व मालिक वो मेरा रब फरमाता है कि रोज़ादार के मुंह से रोज़ा रखने की वजह से आने वाली बू मैं रब को मुश्क अंबर और कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा अरफा वाला है और प्यारी है। सुभान। और अगर मेरे बंदे को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा रब इरशाद फरमाता है, बल्कि आका कौनैन ने एक मरतबा खुद ये अपनी ज़ुबान नबूवत से इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन को, मुसलमान को, मेरे उम्मती को, रोज़ादार को ये पता चल जाए कि इस रोज़े की जज़ा कितनी खूबसूरत और बुलंद है, तो वो बंदा, वो मोमिन मुसलमान रब की बारगाह में अर्ज़ करे कि परवरदिगार इतनी बरकतों, रहमतों, अनायातों, एहसानात वाला माह मुबारक, और एक साल के बाद ऐ हमारे रब पूरा साल ही हमें रमज़ान मुबारक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अब मैं आता हूँ जनाब आवान साहब के सवाल के वो उसके जवाब की जानिब कि किसी काम काज की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, बल्कि और अगर कोई मरीज है, कोई मुसाफिर है, किसी तकलीफ में मुब्तला है, तो कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद में इसकी साफ खूबसूरत गुंजाइश मौजूद है कि आप सफ़र की सूरत में और किसी अलालत की सूरत में और किसी और शरई उज़र की सूरत में आप रमज़ान के रोज़े को मुअख्खर कर सकते हैं और बाद रमज़ान भी इसको लौटा सकते हैं। लेकिन जानबूझकर अगर रोज़ा छोड़ दिया तो आका कौनैन फरमाते हैं कि सारी उम्र के रोज़े भी शायद उसकी जगह और उसकी कमी को पूरा ना कर सकें। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने फरमाया कुफारा, इसका एक फिदिया होता है। अच्छा, फिदिया। जी। तो लफ्ज़ फिदिया जो है वो मैं चाहूँगा कि मेरे जो सामीन व नाज़रीन हैं इसको याद रख लें
کہ جو مستحق ہیں جی اور جو بلکہ رمضان المبارک سے قبل بھی کچھ ایسے علیل الطبع جو مریض ہوتے ہیں، جو مجبور ہوتے ہیں، جو کھائے پیے بغیر وہ مطلب اکارڈنگ ٹو میڈیکل پوائنٹ آف ویو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو وہ کسی کو اشیاء خور و نوش دے کر سحر و افطار کا خوبصورت بندوبست کر کے اپنی جگہ پہ روزے رکھوا سکتے ہیں. اور پھر مطلب یہ کہ فدیہ کی بھی ایک صورت ہے، تو اس کی تشریح انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی.